صاحب اور پھر باقی دوستوں کے ساتھ. جی چودھری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں آپ کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ آزاد کشمیر کے وہ واحد پولیٹیشین ہیں جو باقاعدہ پبلک سپیسز میں آ رہے ہیں، کیونکہ پبلک سپیسز میں آ کے باقاعدگی سے لوگوں کے سوالات کا جواب دینا، ان کو فیس کرنا ایک ٹرو پولیٹیکل ریپرزینٹ کی ایک وہ پہچان ہوتی ہے. میرے دو مختلف قسم کے کوشچن ہیں ابتدائی طور پہ، باقی میں آگے بھی پوچھوں گا. پہلا کوشچن سر میرا یہ ہے کہ ابھی آزاد کشمیر کا یہ بجٹ وہ سیشن ہوا، اس کے تمام اجلاسوں کا بجٹ کے حوالے سے جو تھے اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن نے اس کا بائیکاٹ کیا. تو آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن وہ امور جو ہے وہ واضح ہو کے سامنے نہیں آ سکے کہ وہ کون سے امور تھے، کون سے ایشوز تھے جس پہ آزاد کشمیر کی متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کے تمام یہ بجٹ اجلاسوں کا وہ بائیکاٹ کرنے پہ مجبور ہوئی. وہ پوائنٹس اگر وہ امور وہ ایشوز اگر آپ بیان کر سکیں. سب سے وانی صاحب پہلا جو مسئلہ تھا جس پہ ہم نے واک آؤٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ اس کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کوئی منسٹر جو ہے اس کا قائمہ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنتا، اور ہمیشہ قائمہ کمیٹیاں جو رولنگ گورنمنٹ رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ 4 ممبروں پہ، پہلے 3 ممبروں پہ مشتمل ہوتی، اپنے 3 ممبروں پہ مشتمل ہوتی تھی، نہ 3 پہ 2 حکومتی سائڈ کے ہوتے تھے، ایک اپوزیشن سے ہوتا تھا. تو لامالا جو 2 جس طرف جاتے تھے انہی کا فیصلہ منظور ہوتا تھا، تو انہی میں سے چیئرمین بنتا تھا. بعد میں اب یہ انہوں نے کر دیا 5 کا کر لیا، 3/2 کا کر لیا. تو اس میں بھی یہ پچھلی اسمبلی میں ہوا تھا. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ بالکل اس کا ایک پروسیجر ہے جو ترمیم کرنے کا. تو اسمبلی میں وہ جو ہے وہ بالکل سارے جو پروسیس تھا اس کو بلڈوز کر کے تو یہ ترمیم کی کہ آئندہ جو ہے وہ قائمہ کمیٹیاں جو ان کا جو منسٹر ہے وہ بھی چیئرمین بن سکتا ہے. تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا تھا کہ منسٹر نہیں چیئرمین بن سکتا، یہ آپ نہ کریں. پاکستان میں بھی اسی طرح کا ہے جس طرح آزاد کشمیر میں تھا، تو ہم نے کہا یہ نہ کریں، یہ بالکل قانون کے مغائر ہے. تو ویسے بھی آپ کے پاس چونکہ حکومتی پارٹی کے تو 3 اراکین ہوتے ہیں، تو دوسری طرف سے 2 ہوتے ہیں، تو بلکہ 4 ہوتے ہیں ان کی طرف سے، تو وہ فیصلہ تو ان کا ہی پریویل کرتا ہے جس طرف 4 ووٹ ہوتے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ ہم نے کہا یہ نہ کریں، لیکن اس کو انہوں نے بلڈوز کیا عددی اپنے جو ہے وہ ان کی اکثریت اس کی بنیاد پر. تو ہم نے پھر بائیکاٹ کیا. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ میں چونکہ 90 سے اسمبلی میں ہوں، یہ 32-33 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہمیشہ حکومتی اراکین جب کوئی اپوزیشن والے کسی بات پہ بائیکاٹ کرتے، کوئی احتجاج کرتے، حکومت ہمارے سینئر وزراء جا کے ان کو منا کے لاتے اور ان کی بات سنتے اور اس کو حل کرتے. تو یہ ایسے نابلد لوگ ہیں، سیاست سے بالکل مانگے تانگے کے لوگ آئے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ٹکٹوں سے لے کر پیسوں کا سلسلہ شروع ہوا اور تنویر الیاس کے وزیر اعظم بننے تک پیسہ ہی چلتا رہا ہے. تو یہ بالکل جو ہے وہ ان میں خرونیت ہے، ان میں کوئی ذرا خیال نہیں ہے. اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، 20 اراکین پہ مشتمل ہے، اور بڑے 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 تگڑے پارلیمنٹیرینز اپوزیشن میں ہے اس وقت. یہ تو سارے نئے لوگ آئے ہیں سوائے میرے خواجہ فاروق کے، یا 1-2 لوگ ہیں جو یا انوار اللہ کے پہلے ایک دو اسمبلی میں رہے ہیں، 2-3 لوگ ہیں جو آئے، ورنہ سارے نئے لوگ آئے ہیں. تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہے پارلیمانی سسٹم کے ساتھ چلانا ہے. تو یہ پھر انہوں نے کوشش نہیں کی. دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہم جتنے ڈیولپمنٹ کے فنڈ جو ہے وہ اپنے اراکین اسمبلی کو دیتے تھے، اتنے اپوزیشن کو دیتے تھے، اور اس کا فنڈز کا بنیادی طور پر ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں. تو ایم ایل اے جو ہے ان کو ان کی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے. تو کہ فلاں حلقے میں فار انسٹنس فلاں گاؤں میں جو ہے وہاں کنواں چاہیے، فلاں میں سڑک چاہیے، فلاں میں ٹیوب ویل چاہیے، فلاں اسکول کی بلڈنگ چاہیے. تو آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ ایم ایل اے کرتا ہے، لیکن پیسہ جو ہے ایک لوکل گورنمنٹ ہے جو اس کے ذریعے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے جو ہے وہ ایم ایل اے کے جو پیسے تھے الیکٹڈ کے، وہ کاٹ کے اپنے جو ہارے ہوئے ان کے لوگ تھے جو ٹکٹ ہولڈر ان کو دیے. تو اس پر ہم نے احتجاج کیا کہ یہ نہ کریں. تو انہوں نے پھر اس پر بھی جو ہے وہ یہ نہیں مانے. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ یہ نہیں، اس سچویشن میں ہم نہیں بیٹھ سکتے. یہ غالباً آزاد کی پارلیمنٹری ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کے
جو ہے وہ بائیکاٹ کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے، چونکہ عددی اکثریت تھی ان کو، انہوں نے بجٹ پاس کیا. بجٹ میں ہوتا کہ ہم نے ہمارے ہر دور میں ہم ہمیشہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے رہے ہوں. ان کی بجٹ یہ ایسے کوئی عجیب قسم کے لوگ آگے ہیں جن کو نہ سمجھ. دوسرا یہ المیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم دن کو سوتا ہے رات کو جاگتا ہے. اب کل اس نے جو اسمبلی کے اندر جو ہے نا بیوروکریسی کی اتنی کی گالیاں دی ان کو اپنے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ جو ہے وہ کسائی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی وزیر اعظم کے شایان شان کو اس طرح کی گفتگو ہو سکتی ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کرونا میں چونکہ خود کووڈ کا سروائیور ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے ڈاکٹروں نے اپنے آپ اپنی زندگیاں داؤ پر لگا کر جو ہے وہ کرونا سے لوگوں کو ان کی ٹریٹمنٹ کی. اور خود کئی لوگ جو ہے کئی ڈاکٹر اور نرسیں جو ہے وہ اس کی وجہ سے پھر اٹریکٹ ہو گئے اور فوت ہو گئے. تو اس طرح بالکل ہی غیر ذمہ دار قسم کے لوگ آ گئے ہیں، وہ پیسے کے بل بوتے پہ آئے ہیں. یہ اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ عرصہ یہ سلسلہ چلے گا. آئی تھنک انف از انف. شکریہ چودھری صاحب. لگتا ہے واحد جو کرتے ہیں وہ پھر تاریخ بن جاتے ہیں. جو نہیں کرتے، اسی پنجاب میں چیف منسٹر مصطفیٰ کھر بھی تھے، اسی پنجاب میں بزدار بھی آئے، تو فرق تو ہے. اسی پنجاب میں شہباز شریف تھے وزیر اعلیٰ، اسی پنجاب میں جو ہے وہ چودھری پرویز الہی تھے. دیکھیں نا، پھر فرق تو ہوتا ہی ہے. اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن. کہتے ہیں اٹس اے مین بیہائنڈ، اٹس ناٹ دا گن، اٹس اے مین بیہائنڈ دا گن. جس کی انگلی پر ٹریگر ہوتا ہے نا، اصل اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، وہ کرے استعمال یا نہ کرے. بہت شکریہ. ساجد نواز، آپ نے کافی دیر سے آپ کو ہوسٹ نے یار. سر میرا واحد صاحب میری ٹرن سے پہلے دو بات کر چکے ہیں، تو میں نے بھی میرے دو سوال شروع میں ہی تھے. میں نے صرف ایک ہی سوال اسی لیے کیا کہ ہر کسی کو موقع ملے. تو یہاں پہ ایک سپیکر جو ہے وہ تین چار سوالات کر رہے ہیں، تو کائنڈلی میرا سوال پہلے لیں. جی ضرور. جی چودھری صاحب، اس طرح کہ کچھ ہی دن پہلے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے میرپور اسٹیڈیم میں جلسہ کرتے ہوئے تنویر الیاس کی پی ٹی آئی حکومت پر کرپشن کے سنگین الزامات لگائے، اور خاص طور پہ انہوں نے چیئرمین ایم ڈی اے کے حوالے سے انہوں نے کہا میرپور کی زمینوں کی وہ لوٹ مار جاری ہے. اور انہوں نے تنویر الیاس کی حکومت کو دھمکی دی کہ وہ ہوش کے ناخن لے، ورنہ یہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اس کے بعد آج پرائم منسٹر، انہوں نے اس ٹائم اگلے دن ہی پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دیا تنویر الیاس نے کہ کچھ لوگ ہیں ہمیں وہ لڑانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ لوگوں کا کچھ نہیں تھا، وہ تو بیرسٹر صاحب نے خود اسپیچ میں ان پہ الزامات لگائے تھے. آج انہوں نے کہا تھا میں ان سے ملاقات کروں گا اور ان کی تشویش کے امور دور کروں گا. آج چودھری تنویر الیاس نے بیرسٹر سلطان محمود سے ملاقات کی ہے، اور اس میں انہوں نے سردار تو سر وہ ایک وہ ہوتا ہے نا، کوئی وہ کاسٹ تو نہیں ہے سردار. اب آپ مجھے خواجہ نہیں کہتے، ہمارا بھی ہے خواجہ، میرے والد تھے خواجہ عبد الصمد وانی. میں اپنے ساتھ خواجہ نہیں لکھتا ہوں. اب آپ مجھے کہ جی خواجہ کیوں نہیں لکھتا ہے تو سردار اب پیسے والے ہیں، آپ لکھ لیں ان کو سردار. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ان کی جو آج ملاقات ہوئی ہے، کیا چیئرمین ایم ڈی اے کو ہٹا دیا جائے گا، اور کیا بیرسٹر صاحب کی جو ان کی دلچسپی کے امور ہیں، ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری ہونے سے آزاد کشمیر میں کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا میرپور کی زمینوں کی لوٹ مار ختم ہو جائے گی؟ کیا چیئرمین ایم ڈی اے کو ہٹا دیا جائے گا؟ یہ ذرا اس صورتحال پہ چودھری صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا. والی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو دو باتیں ہیں دونوں اشخاص کے متعلق ہیں، تو اس کا بہتر جواب تو وہ دونوں دے سکتے ہیں. فقط میں اتنا یہ کہتا ہوں کہ تنویر الیاس جو ہے وہ پیسے کے بل بوتے پر سیاست میں آیا، اور یہ اعلان کر کے آیا تھا کہ میں بیرسٹر سلطان محمود کو جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ کروں گا، اور یہ اوٹروں کے اور پروٹوکول کے شوقین ہیں اور ان کو اوٹر شوٹر چاہیے تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے، وزیر اعظم میں بنوں گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تنویر الیاس جو ہے اس نے پھر بیرسٹر صاحب کو پارلیمانی سیاست سے دور کر دیا. پھر سردار قیوم نیازی کو جب وزیر اعظم بنایا گیا تو صدر کے لیے ان کو آفر کی گئی بیرسٹر صاحب کو، انہوں نے صدارت کا عہدہ قبول کر لیا. میں نے اس وقت بھی ان کو مشورہ دیا تھا، میں نے پیغام بھیجا تھا کہ یو مسٹ اسٹے ان دا رنگ. آپ رنگ میں رہیں، رنگ سے آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر کیسے پھر بنے گا. لیکن انہوں نے صدر بننا قبول کر لیا اور صدر بن گیا. ناؤ آؤٹ آف دا پارلیمنٹری پالیٹکس. لیکن چونکہ وہ صدر ریاست ہیں تو پھر
جس شخص نے ان کو چیلنج کر کے پارلیمنٹری پالیٹکس سے آؤٹ کیا، پاور پالیٹکس سے آؤٹ کیا، چونکہ صدارت تو ایک سمبولک سا آفس ہے، ایک سیریمونیل سا آفس ہے، سوائے وہ جو ہے وہ گاڑیوں اور پروٹوکول ووٹروں کے علاوہ تو اس کا طرح کے اختیارات نہیں ہے۔ جب صدر آزاد کشمیر باہر جاتا ہے تو تب بھی وہ پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے جی کہ مجھے اتنے فنڈ چاہیے، میرے کرائے کے لیے، ایئر ٹکٹ کے لیے چاہیے، ہوٹلنگ کے لیے چاہیے۔ تو یہ ہے صدر کا اتنا اختیار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کو انہوں نے کیا ایکسکیوز می، انہوں نے آؤٹ کیا چیلنج کر کے سیاست سے، یعنی پارلیمنٹری پالیٹکس سے۔ تو پھر بیرسٹر صاحب نے خود ہی ان کو اپنے بیٹے نے، ان کے بھائی نے ان کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا۔ یہ پھر وہی ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں، وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ یہ پہلے کیا ہوا اور اب انہوں نے کیوں کیا۔ اس پہ بہت سارے جو ہے وہ سوالات ہیں، تحفظات ہیں لوگوں کے۔ شکریہ۔ ساجد نواز صاحب۔